بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ جن میں اللہ رب العزت نے متقی اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگوں کی کچھ چند صفات کا بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر متقی لوگوں کی صفات کا مختلف انداز میں مختلف گہرائی میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کی۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کی کچھ صفات بیان فرمایا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ چند صفات ہیں متقیوں کی۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی اس کتاب جو واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کتاب ذریعہ ہدایت بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ متقیوں کی صرف یہی صفات ہے، ان کو اختیار کر کے کوئی آدمی کامل تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر سکتا ہے۔ اسلام کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ایک ضابطہ ہے، ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ایمان کی بھی تلقین کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ایمان سے ہے، وہ بھی ہر ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔
جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ کام وہ کر کے دکھائے، پھر ہی اس کے ایمان کا اظہار ہوگا، اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ اور اس میں اللہ نے غیر پر ایمان کے ساتھ نماز کا ذکر کر دیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے جس آدمی کے دل کے اندر ایمان ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے عبادات کا بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، کئی عبادات کو فرض قرار دیا اور بعض عبادات کو نفل قرار دیا۔ فرض کی کوتاہی سے انسان اللہ کے ہاں گنہگار ہوتا ہے، مجرم بن جاتا ہے۔ نفل کی کوتاہی سے اس کے اندر احسان پیدا نہیں ہوتا، اس کے اسلام کے اندر خوبصورتی اور جمال پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق بھی ہیں۔ اخلاق یہ بھی ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کرتا، یعنی حسن اخلاق کا حامل نہیں ہوتا، حسن اخلاق کو اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے ایمان کو مکمل کرنے والا نہیں بنتا۔ اسلام نہ تو صرف چند عبادات کا نام ہے اور نہ ہی چند اخلاقیات کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تقسیم اپنے پاس سے کر لی، دین کو، اسلام کو چند عبادات کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ اگر کوئی آدمی ان عبادات کو اختیار کر لیتا ہے، پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، وہ آدمی مسلمان ہے، خواہ وہ اخلاق کے اعتبار سے کتنا بھی برا ہو۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر کوئی آدمی چند اخلاق اختیار کر لیتا ہے، اس کے اندر اخلاقی کچھ خوبیاں آ جاتی ہیں، پھر اسے عبادات کی ضرورت نہیں۔ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے، یا یہ ناقص تصور ہے۔ اسلام دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جیسا عبادات کا اہتمام کرنا اسلام کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے، ایسے ہی اخلاقیات کو اختیار کرنا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ دونوں حصے جب تک اختیار نہیں کیے جاتے، کوئی شخص اپنے آپ کو کامل مومن یا متقی پرہیزگار نہیں کہہ سکتا۔ تقویٰ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیات میں یہ بیان فرمایا، یہ آیات جو پڑھی ہیں ان سے پہلے سود کا ذکر کیا ہے کہ لا تأکلوا الربا أضعافا مضاعفا فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين، کہ سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر ہی تمہاری فلاح کا ضامن ہے۔ اس آگ سے بچ جاؤ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آگ کافروں کے لیے ہے، اسلام لانے والوں کے لیے نہیں ہے، متقی پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے کام وہ کیے جو کافر کرتے ہیں، پھر اسی آگ میں تم ڈالے جاؤ گے جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ سود کو ہی یہ کافروں کا رویہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس لیے تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچا دو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بعد میں اللہ کو نے اہل ایمان کے لیے یہ بشارت دی ہے، فرمایا کہ تم
اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض. اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگا دو, جلدی کر. وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی ہے, وہ تیار کوئی کا دل متقی متقیوں کے لیے تیار کی ہے. جنت متقیوں کے لیے ہے اور جہنم یہ کافروں کے لیے ہے. اس لیے کام وہ کرو جو متقیوں کے ہیں تاکہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ, نہ کہ ایسے کام ایسے اعمال اختیار کرو جو کافروں کے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تمہارا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہوگا. اس جہنم میں تم ڈال دیے جاؤ گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اللہ نے یہاں متقیوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں مختصر ہیں. فرمایا کہ پہلی بات یہ کہی کہ جنت کی طرف بخشش کی دوڑ لگا, نیکی کی طرف دوڑ لگانا, جلدی کرنا, اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا. کوئی شخص بخشش کی طرف جنت کی طرف دوڑ کیسے لگائے گا؟ اچھے کام کر کے ہی وہ دوڑ لگائے گا, یعنی اچھے نیکی کام میں سبقت کرے گا, جلدی کرے گا. تو وہ شخص بخشش کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ انسان کے اعمال اس کی بخشش کا ذریعہ ہے. نیک کام اس کی بخشش کا سبب ہے اور برے کام اس کے عذاب کا سبب ہے. اس لیے فرمایا کہ تم جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, اللہ کی بخشش کی طرف نیک اعمال کرو. اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو. اللہ سے استغفار کر کے بھی انسان جنت کی طرف جاتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے, انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, اس پر اسے ندامت ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے, تو یہ بھی جنت کے راستے پر چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر اہتمام کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی, اپنے فرمان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. فرمایا کہ بادروا بالاعمال, اعمال میں جلدی کر لو, جلدی جلدی اعمال کر لو. ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنے لاحق ہو جائیں, فتنوں کا دور آ جائے اور فتنوں میں تمہیں اپنے اسلام پر, دین پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. اور آپ نے تشبیہ دی, فتنے ایسے ہوں گے جیسے رات کی اندھیری رات کے اندھیرے ہوتے. جیسے جیسے رات چھاتی چلی جاتی ہے ویسے اندھیرے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے بھی فتنے ایسے ہوں گے کہ وہ رات جو اندھیری بھی ہوتی ہے اس میں مزید اندھیرے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے فتنے بھی ان اندھیروں کی گداؤں کی طرح آئیں گے. اس سے پہلے تم نیک کام کرو. ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا, شام کے وقت وہ کافر ہوگا, شام کے وقت مسلمان ہوگا, صبح کے وقت کافر ہوگا. اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا, دنیا کی خاطر, دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا. یہ اس کی حالت بن جائے گی. ایسے حالات سے پہلے تم نیک کام کر لو, جلدی کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے, بعد میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار فرمایا. ایک دفعہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو جلدی سے لوگوں کی گردنیں بھرانتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے. صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ بن گیا ہے. آپ نے خلاف معمول یہ کام کیا ہے. عام طور پر تو آپ اس طرح نہیں کرتے, نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, لیکن آج بڑی جلدی چلے گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آج کو بھی معلوم تھا کہ صحابہ کرام تعجب کر رہے ہیں کہ اتنی جلدی آپ کیوں گئے.
آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے گیا ہوں کہ میرے گھر کے اندر سونے یا چاندی کا کچھ حصہ بڑا تھا، مال بڑا تھا، تو میں نے یہ پسند کیا کہ اس مال کو جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ آپ نے عمل سے بھی اس کا اظہار فرمایا ہے کہ نیکی کام میں تاخیر نہیں بلکہ جلدی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں باقاعدہ حکم دے کے آیا ہوں کہ اس کو جلدی جلدی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں، کہیں بعد میں موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے اور اللہ کے ہاں اس مال کی وجہ سے کہیں مجھ سے حساب نہ لیا جائے۔ اس لیے میں نے سبقت کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے نیکی کی طرف سبقت کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہی نیکی کی سبقت ہے، نیکی کا شوق ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ دوڑ ہے اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف ہے، جو اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو متقی پرہیزگار ہیں ان کا ایک تصویر فرمایا ہے کہ وہ تنگی اور خوشحالی دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی ہوتی ہے تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے خوشحال ہیں تو اللہ نے مال دیا ہے، اس کا شکریہ مال خرچ کر کے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر تنگی میں ہیں تو پھر بھی ان کا اندر کنجوسی کا وصف نہیں ہے، بخل کا وصف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا پہلے سود کا ذکر کیا ہے۔ سود خور آدمی جو ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، حریص اور لالچی ہوتا ہے، کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی کو مال دیتا ہے تو وہ بھی مفت میں نہیں دیتا، استعمال کے لیے دیتا ہے تو اس کا بھی اجرت دیتا ہے۔ جو شخص اتنا مال میں کنجوس ہوگا تو وہ اپنی جان کی قربانی اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو تھوڑی سی قربانی مال کی نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو متقی ہیں وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی ہوتی ہے تو پھر بھی تنگی ہوتی ہے تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، پر تھوڑا سا۔ صحابہ کرام ان کے پاس کوئی اور مال نہیں ہوتا، باقاعدہ مزدوری کرتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بوجھ اٹھاتے تھے، پلے داری کا کام کرتے تھے، اور اس سے جو کچھ کماتے وہ اپنے لیے، اپنے ضروریات کے لیے خرچ کرتے، اور اس سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے تھے۔ اس پر منافقین نے ان کو ملامت کی کہ یہ تھوڑا سا صدقہ، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں کام و تشریح کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے کہ وہ تو بیچارے بڑی محنت سے کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مسلمان جب اس کے پاس مال تھوڑا بھی ہو اس سے بھی خرچ کرے تو یہ ایسا اچھا وصف ہے جس کو سخاوت کا وصف کہا جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا دو، کھجور کا ایک تھوڑا سا حصہ دے، کھجور کا ایک حصہ تھوڑا سا دے کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے وہی بچائے گا جس کے پاس اور کچھ دینے کے لیے نہیں ہے ہی تھوڑا سا مال ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، انہیں کھجوروں میں سے وہ کھجور کا ایک حصہ کسی کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ مومن یہ خوشحال ہوں، تنگی میں ہوں، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا وصف اس کا تعلق بھی انسان کے اخلاق سے ہے، کیونکہ حرص و لالچ، بخل، کنجوسی یہ برا وصف ہے، برا اخلاق ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے اندر سخاوت کا وصف آ جاتا ہے کہ اس کا دل غنی ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، اپنے مال سے کچھ نہ کچھ دوسروں کو دے کر اپنے اندر جو برا وصف پیدا ہو سکتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، یہ بھی اچھا وصف ہے۔ سخاوت ہر ایک معاشرے کے اندر اس کو اچھا سمجھ آتا ہے۔ سبھی آدمی اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، لوگوں کے قریب بھی ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ بخیل آدمی لوگوں سے دور ہوتا ہے، بخیل آدمی لوگوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے،
لیکن بخیل اور کنجوس آدمی یہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. اتنا یہ فرق ہے دونوں میں. اس لیے اللہ نے اس وصف کو متقیوں کا ایک وصف کرا دیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس میں دو وصف بیان فرمائے. غصہ جو ہے یہ انسان کو بھڑکاتا ہے، بے شمار مسائل اور مشکلات میں اس کو ڈال دیتا ہے. انسان بڑی مشکلات میں پھنستا ہے اور اس کی وجہ اس کا غصہ ہے. اللہ کو نے ہر ایک مسلمان کو حکم دیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو، اپنے آداب کو کنٹرول میں رکھے. آپ سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے. یہ مسلمان سب سے بہترین ہے. ایک حدیث میں اس کو کامل مسلمان کہا گیا ہے کہ اصل مکمل اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ شریعت نے عام حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں عام حکم دیا. اگر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ انسان اپنی زبان سے کسی کو کس طرح کام کرتا ہے، کبھی اس کو گالی دیتا ہے، کبھی طرح تشریح کرتا ہے، کبھی اس کی چغلی کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی اس کو لعن طعن کرتا ہے، کبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی اس کی بات لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو ذل و رسوا کرتا ہے. بے شمار طریقے ہیں زبان سے دوسروں کو تنگ کرنے کے. اس طرح ہاتھ سے تنگ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں. اس کی تفصیلات بھی قرآن حدیث میں موجود ہیں کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کسی کس طرح تنگ کرتا ہے. بہر جو بھی شخص اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تنگ کرتا ہے تو وہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہے. دعوے کا مسلمان تو ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اخلاق کو اتنی اہمیت دی ہے کہ باقاعدہ ایک مومن کی، متقی کی یہ صفات بیان کرنا، اس کے بغیر اس کا ایمان، تقویٰ یہ مکمل نہیں ہے. یہ تو بات ہر ایک کے لیے ہے. دوسری طرف یہ کہا لگائی، اس کے باوجود کوئی آدمی کسی کے ساتھ زبان سے کچھ زیادتی کر لیتا ہے، ہاتھ سے کر لیتا ہے، دوسرے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پی جاتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا یہ ایک الگ وصف ہے، غصہ پی جانا ایک الگ وصف ہے. کیونکہ بعض دفعہ انسان کے دل میں وقتی غصہ آتا ہے، غصہ وہ پی جاتا ہے، وقتی طور پر پی جاتا ہے، لیکن بعد میں دل کے اندر انتقام کے جذبات موجود ہوتے ہیں. بعد میں کسی کو انتقام بھی نہیں دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ غصے کو پی جاؤ، کنٹرول کرو اور لوگوں کو معاف کر دو. یہ متقیوں کا ایک بہترین وصف ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اسے پسند کرتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی. صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کر دیجیے. آپ نے کہا لا تغضب، غصے میں نہ. انہوں نے کہا کہ اور کوئی؟ آپ نے کہا لا تغضب. تیسری مرتبہ پھر یہی بات دہرائی. آپ نے کہا لا تغضب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ آ ہی نہیں سکتا. انسان کو غصہ آ جاتا ہے لیکن اس کو سنبھالنا اصل یہ کام ہے. اسے اسلام نے بہادری کہا ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ پہلوان اور بہادر وہ نہیں جو کسی کو اٹھائے اور پھینک دے، بچھاڑ دے. فرمایا کہ بہادر کا اثر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پائے. اسلام کے اندر یہ بہادر ہے. کیونکہ اگر اس نے بہادری یہ نہ دکھائی تو اس کا پیچھا بڑا برا نکلے گا. لڑائی جھگڑا عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ نوبت قتل و غارت تک پہنچ جائے گی. مالی جانی نقصان برداشت کرنا پڑے گا. دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ چیزیں عام طور پر معاشرے میں دیکھتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی عدم برداشت کا شکار ہے. کسی کو معاف کرنے کے لیے، اپنے غصے کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ بات کسی ایک گروہ کی، خاندان کی، کسی ایک شخص کے لیے ہے. بے حیثیت یعنی مجموعی ہماری حالت یہ ہے. اگر ہم جو ہیں وہ سیاستوں میں دیکھیں تو وہاں بھی عدم برداشت عام ہے. گھروں میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے.
معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، اداروں کے اندر جس جگہ بھی دیکھیں تو عدم برداشت عام ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ برداشت کر لیں، لیکن خود برداشت کرنے کے لیے کیا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر جو آگ بولا ہو جانا اور دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ ایک مومن کا مدنی کا وصف نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق ایسا عمل ہے جو قیامت والے دن جب انسان کے ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا. سب سے زیادہ وزن والی نیکی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے. فرمایا کہ ان من حبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت والے دن وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو اللہ اخلاق کے مالک تھے، اخلاق کو پسند کرتے تھے، اختیار کرتے تھے، لوگوں کو اس کی تلقین کرتے تھے. جس آدمی کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ نہ تو اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قیامت والے دن ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی سزا جو ہے وہ بڑی بری ہے. بعض دفعہ اس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ عورت جو بڑی عبادت گزار تھی، فرض نماز کی پابندی، نوافل کی پابندی، دن رات نماز میں لگی رہتی، روزے بھی بڑی بات، نفلی روزے، فرضی روزے، لیکن پڑوسیوں سے تنگ. آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے. کس قدر یہ اخلاق اہم ہے کہ جن کے برا ہونے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بھی اس کے لیے فائدہ نہیں ہے. اخلاق اچھا ہو اس کی تھوڑی نیکی بھی کام آ جاتی ہے. دوسری عورت وہ جو فرائض کا اہتمام کرتی تھی، بہت سے نوافل کا اہتمام نہیں کرتی تھی، لیکن پڑوسیوں سے تنگ نہیں تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ عورت نہیں کہتی ہے. اس لیے اس کی اہمیت تھوڑی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ دشمن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، لیکن آج مسلمان کا اخلاق ایسا بن گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے اخلاق کو دیکھ کر دور ہوتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے. ایک یہودی جس کا نام زید بن سانہ تھا، عارف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بندہ دوڑاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری میں نے معلوم کر لی ہیں، لیکن دو نشانیاں ابھی جو ہے وہ میرے سامنے نہیں آئی. اس لیے ان کا تعلق جو ہے وہ تجربے سے ہے، آزمانے سے ہے. وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان ہوا ہے کہ آپ بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں، برداشت کرنے والے ہیں. دوسرا یہ کہ جس قدر کوئی آپ سے بدسلوکی کرتا ہے اسی قدر آپ کا اخلاق اور اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے. اس نے اس کے لیے تو کہتا آپ کو آزمایا ہے، آپ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ کوئی لین دین کیا کھجوروں کا لین دین کرنے کے بعد پیسے اس نے ایڈوانس دے دیے، کھجوریں بعد میں دینی تھی. اس کے لیے تو مدت طے تھی، اس کے مطابق آپ نے وہ کھجوریں ادا کرنی تھی، لیکن 2-3 دن پہلے ہی آ گیا. آپ کیا اس نے آپ کا قمیض پکڑا اور آپ کی طرف گھور گھور کر آنکھیں سن کر کے دیکھنے لگا کہ آپ نے میرا قرض ادا نہیں کیا، کھجوریں ادا نہیں کی. آپ کے بڑے ایسے ہی ہیں، بڑوں عبد المطلب ایسا ہی کرتے ہیں، قرض کے لین دین میں وہ دار ڈور کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی منظر دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے گھورنے لگے اور وہ خود بتاتا ہے کہ حضرت عمر کی آنکھیں سرخ میری طرف ایسے اٹھ رہی تھی کہ جیسے فلک جو ہے وہ گردش کر رہا ہو. آخر کار انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تلوار سے تیرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا. نبی علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر بہتر یہ تھا کہ تو مجھے کہتا کہ آپ جلدی قرض ادا کر دیں، ادائیگی میں آپ اچھا طریقہ اختیار کریں، وقت سے پہلے ادا کر دیں اور اسے سمجھاتا کہ آپ کا مطالبہ اچھا ہونا چاہیے. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اسے جا کے کھجوریں دے دو، جو طے تھی وہ کھجوریں دے دو اور مزید اس کو 20 سا کھجوریں اضافی دے دینا.
حضرت عمر پوچھنے لگے کہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اسے بڑا ڈرایا دھمکایا ہے، ہراساں کیا ہے، خوف زدہ کیا ہے، اس کے بدلے میں اسے 20 سال اور دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے پوچھا کہ تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں نے آزمانے کے لیے کیا تھا، اس لیے کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں نشانیاں پڑھی تھی، یہ نشانی ایسی تھی جس کا تعلق تجربے آزمانے سے تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے اخلاق کو آزمانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ یہ نشانی بھی میں نے اپنے تجربے سے معلوم کر لی ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کو رب ماننے پر خوش ہوں، اسلام کو اپنا دین ماننے پر خوش ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر خوش ہوں۔ حضرت عمر نے جب اس کو اضافی کھجوریں دی تو وہ کہنے لگا کہ یہ کھجوریں اضافی کس لیے؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھے جو ڈرایا دھمکایا ہراساں کیا ہے، اس کے بدلے میں یہ اضافی کھجوریں دے رہے ہیں تاکہ اس کا ارادہ کیا جا سکے۔ اس اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پکار اٹھتا ہے۔ تو یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ برداشت تھی جس کے نتیجے میں یہودی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کا کردار یہ ہے، یہ اس کا اخلاق ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر بھی متاثر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ فرمایا کہ میں قسم دے کے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کبھی انسان کا مال کم نہیں ہو سکتا، میں قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو معاف کر دیا، میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت اس کی عزت وقار میں اضافہ فرمائے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو آدمی کسی کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، تکبر میں نہیں آتا، تکبر اللہ کو پسند نہیں، لوگوں کے ہاں متکبر آدمی پسندیدہ نہیں ہوتا، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسرے کے سامنے تواضع کا اظہار کرتا ہے، یعنی اپنے بڑے پن کا نہیں بلکہ چھوٹے پن کا اظہار کرتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جس قدر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اسی قدر میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت اس کو بلند و بالا کر دے گی۔ تو یہ آپ کی طرف سے یہ گارنٹیاں ہیں اچھے اخلاق پر۔ اس لیے ایک مسلمان جو ہے اس کے اسلام کا یہ حصہ ہے، جیسے وہ اللہ رب العزت کی عبادات ادا کر کے، اللہ کے حقوق ادا کر کے اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، اسی طرح اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے جو ہے اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔